فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ خشوع کے ضمن میں جو نماز سیریز کے تحت سلسلہ چل رہا ہے، جو اگلا موضوع ہے وہ ہے نماز میں خشوع کی کیا فضیلت ہے۔ یعنی اگر ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کریں، خشوع والی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کریں تو ہمیں اس کی کیا فضیلت حاصل ہوگی۔ خشوع کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ ان میں سے جو چند اہم اور بنیادی حدیثیں ہیں، چند باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ عز و جل ہمیں خشوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی فضیلت سے بہرہ ور فرمائے۔ نمبر ایک، پہلی بات، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو خالی کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی دل میں دنیا کی مشغولیت، کاروبار، زمین اور اس کے علاوہ آل اولاد، بیوی، بچے اور دنیا بھر کی جو مشغولیتیں دل کے اندر جگہ بنائے رہتی ہیں، اس سے اپنے دل کو فارغ کر کے، دل کو خالی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل سے پوری طرح متوجہ ہو کر کے نماز جو شخص پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گناہ اس طرح سے بخش دیے جائیں گے، اس کے گناہ ایسے ختم کر دیے جائیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آپ سوچئے کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ ایک تو نماز کی قبولیت اور اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ خشوع کی فضیلت ہے کہ آدمی نے اگر خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دے گا۔ یعنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور نماز پڑھ کر کے خشوع والی نماز سے فارغ ہوا تو وہ ایسے ہو جائے گا گناہوں سے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ بہرحال حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو وغیرہ کا تذکرہ فرمایا، وضو کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص، ایک مسلمان، اگر اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد کھڑا ہو اور اس کے بعد نماز پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے ویسے جیسے اس کا حق ہے، اللہ کے لیے کما حقہ تمجید اور بزرگی بیان کرے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ، اور اپنے دل کو خالی کر دے، اپنے دل کو فارغ کر دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے طور پر وابستہ ہو کر کے دل لگا کر کے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو وہ اپنی گناہوں سے ایسے پاک ہو کر کے لوٹے گا جیسے جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ یعنی بالکل یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو خشوع ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل کو خالی کرنا، دل کو فارغ کرنا، اور فارغ القلب ہو کر کے کسی بھی طرح کی مشغولیت، کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس جس کو کہا جاتا ہے، بالکل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے طور پر لو لگا کر کے نماز پڑھنے والا، یہ فضیلت اسے حاصل ہوگی۔ یہ پہلی بات ہے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سے زیادہ مرتبہ سنی ہے۔ بہرحال نمبر ایک، یہ فضیلت کا ایک پہلو ہے۔ نمبر دو، دوسری فضیلت کیا ہے؟ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور وہ 2 رکعت نماز ایسے پڑھے کہ اس میں اپنے آپ سے بات نہ کرے، ایک تعبیر عربی زبان کی، یحدث نفسہ لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں کے پڑھنے میں وہ شخص اپنی آپ سے، اپنی جی سے، اپنی طبیعت سے بات نہ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا دل لگا ہوا ہو، وہ اپنے بارے میں سوچے، اپنی دنیا کے بارے میں سوچے، اپنی دولت کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، الغرض دنیاوی مشغولیات میں
اپنے دل کو نہ لگاتے ہوئے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آپ یہ جو تعبیرات آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلی روایت میں کہ اپنے دل کو خالی کر دیا، اس کے اندر ہے کہ اپنے آپ سے بات نہیں کیا، یہ وہ تفصیلی تعبیرات ہیں الگ الگ جو خشوع کا حصہ ہیں، خشوع کے ضمن میں آتی ہیں۔ اگر خشوع کی اگر ہم تفصیلی اس کا مفہوم جاننا چاہیں تو یہ حدیثیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں کہ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو خالی کر لے، خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بات نہ کرے، نہ سوچے اپنے بارے میں، اپنی دنیاوی زندگیوں کے بارے میں اور بہت سارے کام کاج کے بارے میں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی وضو کیا جیسے میں نے تمہارے سامنے وضو کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس طرح سے وضو کیا جس نے میں نے وضو کیا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور ان دونوں میں اپنے آپ سے کچھ بات نہ کرے، یعنی مشغول نہ ہو، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بہرحال یہ نماز میں خشوع کے فضائل کا دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسے ہی دیکھیے نمبر 3، جو شخص کوئی فرض نماز پڑھے اور پورے خشوع کے ساتھ پڑھے، اس حدیث کے اندر ایک مزید تعبیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے کوئی فرض نماز پڑھی اور اس کے خشوع کو بہت اچھا کیا، یعنی بہت ہی زیادہ اس کے خشوع میں بھی حسن پایا جاتا رہا ہو، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کا اس نماز کو کفارہ بنا دے گا۔ یہ فرض نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ما من مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتی کبیرہ وذلك الدہر كلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان نماز کا وقت ہونے پر، فرض نماز کا وقت ہونے پر اٹھے، اچھی طرح سے وضو کرے اور اچھی طرح سے خشوع اختیار کرے، اچھی طرح سے رکوع کرے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ یہ فرض نماز جس کو اس نے بڑی اچھی طرح سے وضو کر کے، بڑے اچھے خشوع کے ساتھ، بڑے اچھے رکوع کے ساتھ پڑھا ہے، یہ نماز اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ جو چھوٹے گناہ اس نے کیے ہوں گے، جب تک اس نے بڑا گناہ نہیں کیا ہوگا، یہ سارے گناہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسے ہی پابندی کرتا رہے، پوری خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، پورے خشوع کے ساتھ رکوع کرے، اچھی طرح سے سجدہ کرے، اچھی طرح سے وضو کرے اور ایسے ہی اہتمام کر کے نماز پڑھتا رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، تو ہمیشہ پوری زندگی اسے فضیلت حاصل ہوتی رہے گی، بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور نماز کا اہتمام کرتا رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی نمبر 4، چوتھا جو پہلو ہے خشوع کی فضیلت کے حوالے سے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور پیاری تعبیر استعمال فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے یا کوئی بھی نماز پڑھے اور اس نماز کے اندر اپنے دل سے اور اپنے چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس نماز کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ آپ سوچیں، جنت کا وجوب یعنی جنت طے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے دل اور اپنے چہرے سے اسی کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے نماز کے اندر خشوع کرنے کے فضائل۔ ایک اور نقطہ اور آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشوع کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بات ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ قرآن کریم کی مشہور سورت کے اندر سورۃ المومنون کی پہلی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ تمغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً، حقیقت میں، سچ مچ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔
تو خشوع کا صلہ اور اس کا بدلہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ خشوع کرنے والے کو، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی، کامرانی، فلاح، ایسے ہی سعادت، نیک بختی، اور ایسی آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ نماز کے اندر خشوع کرنے کی فضیلتوں میں سے چند باتیں ہوئی ہیں، اور بقیہ جو چند باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقے میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نمازیوں کو پہلے تو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد خشوع والا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو فضیلتیں اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔